مجھے اپنی کام والی کچھ مشکوک لگتی ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اسے کام سے نکال دوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا تھا تو وہ ایک دم سے چونکے اور بولے، کیوں بیٹھے بٹھایا تمہیں اس غریب عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تمہاری سعادت سے بہت تنگ ہوں، تم ہر وقت کسی نہ کسی کے ٹو میں لگی رہتی ہو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر سیف اٹھے اور چائے پیے بنا ہی کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں کرسی پر ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ سیف نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو نرم مزاج انسان تھے، وہ میرے ہر مسئلے کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ مجھے ان سے اس قسم کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میرا دل تو کیا کہ میں ابھی اپنی نوکرانی زلیخا کا فون کر کے کہہ دوں کہ تم کل سے میرے گھر کام کرنے مت آنا، مگر پھر سیف کا سوچ کر میں نے اپنے خیال کو ترک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے فی الحال اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو سیف کو بلانے چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ اب وہ اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں گے۔ اگر ان کا مزاج تو برہم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے اور کوئی بات کیے بغیر کھانا کھا کر واپس کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں کچن سمیٹ کر واپس گئی تو سیف سو چکے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ آخر انہوں نے ذرا سی بات اس قدر برہمی کا اظہار کیوں کیا تھا۔ اگلے روز زلیخا آئی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں باہر کھڑی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے دن قبل ہی میرے گھر میں ایک ملازمت شروع کر دی تھی۔ وہ بہت کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو اچھی لڑکی، مگر مجھے یہ کمرہ بند کرنے والی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار منع بھی کیا تھا، مگر وہ بولی، باجی میں سب گھروں میں ایسے ہی صفائی کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ کر رہ جاتی تھی۔ جب وہ کمرے کی صفائی کر کر آئی تو بڑی تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، باجی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر زلیخا کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس نے وہیں پر چند منٹ آرام کیا اور اس کے بعد اٹھ گئی۔ اس نے لونج کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سیف بھی آ گئے تھے۔ سیف کے آتے ہی زلیخا نے جھاڑو لگانا چھوڑ دیا تھا اور ان کو دیکھنے لگی تھی۔ سیف نے ایک نظر اس پر ہی ڈالی تھی اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب زلیخا جلے پیر بلی کی طرح لونج کے چکر لگانے لگی تھی اور پھر اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب میں نظر نہ آئی تو وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور جلد از جلد لونج کی صفائی کرنے کے بعد مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ زلیخا کے جاتے ہی سیف بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کجرے پہنا دیے تھے۔ ان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ پھر بولے، بیگم جلدی سے کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں نے بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں سیف کی جانب سے تو پرسکون ہو گئی تھی، مگر زلیخا کی طرف سے دل میں گانٹ بن گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا کے متعلق کوئی بھی بات اب سیف سے نہیں کروں گی، پہلے اس کی نیت جان لوں پھر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اگلے دن زلیخا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی جس میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، زلیخا اتنی تو گرمی ہے، تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے تو میں تمہیں اپنی چادر دے دوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم سی آنسو سے لبرز ہو گئی تھی۔ وہ بولی، باجی یہ چادر بڑی قیمتی ہے، کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ سے چادر لوں گی تو کیا میرے وقت آپ جیسے ہو جائیں گے؟ تو پھر ادلا بدلی کا کیا فائدہ؟ پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے میں جانے لگی تو مجھے لگا جیسے چادر کے نیچے چھپے ہوئے اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ پکڑ رکھا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ تو میں نہ دیکھ پائی تھی، مگر مجھے شک میں ضرور ڈال گئی تھی۔ زلیخا میرے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکی تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہی گھوم رہی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے تھے اور مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا نوری؟ میں زبردستی مسکرا کر یوں دیکھ کر کوشش کرتی ہوئی بولی، کچھ بھی نہیں تو ہوا۔ اتنی ہی دیر میں زلیخا کمرہ کھول کر باہر نکلی تو ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ پھر جلدی سے لونج کی صفائی کرنے لگی تھی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی تھی۔ انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے اپنا کام جلدی جلدی نپٹایا اور سیف کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم سا دھماکہ ہوا تھا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی ہے تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہیں تھی اور پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زرد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہکی پھکی گفتگو کرتے رہے تھے۔
میرا دل تو کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کو اب حل کر کر ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں نے کہا کہ تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کا کام کر کے جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، اگر آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لانچ میں بیٹھی اس کے نکلنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سیف گھر پر واپس آ چکے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صبح حلوے کی مہک سے مطر ہو چکا تھا، یعنی آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھا تھا تو وہ بولے، آفس میں کلیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھ ہی گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بوند کی مانند ٹپکنے لگے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کے راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے بولتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ سیف کو سون حلوہ بہت پسند تھا، اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی یا پھر میرے سسرالی جانتے تھے۔ میری کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا تھا کہ سیف میری ہی طرف آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی تھی، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا تھا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، آج تم بوجھی بوجھی سے کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سر میں بہت درد ہے، مگر میں جانتی تھی اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ آج دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھائی اور جلدی سو گئی تھی۔ تو صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے، اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب میں بہتر ہوں، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو میں نے میجر اصغر کے گھر کی راہ لے لی تھی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر میں کام کرنے نہیں گئی تھی، اس لیے میں نے اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤ بھگت کی تھی۔ باتیں کر کے میں نے مسز اصغر سے کہا کہ مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں۔ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، وہ تو سردیوں میں بھی شال نہیں اوڑھتی۔ میں چونک گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس سے کیا بات کروں۔ میں نے پھر بھی کہا، زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے۔ مسز اصغر شدیدہ رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازمت کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک سوال ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن زلیخا نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ سب گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمخانہ انداز فضا میں گونجا تھا۔ وہ بولی، آپ بہت معصوم ہے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ انہوں نے بیوقوفی کی جگہ معصومیت کا لفظ محتوطاً استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ شام ہوئی تو زلیخا کو خود گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے آ گئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جب سیف غصے سے گلگلا کر بولے، زلیخا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اس بڑی کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجئے نا، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لونچ کے سائے کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی تھی۔
اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو کوڑ ادامی دھمکی دے رہی تھی؟ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجئے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرح اشارہ کر رہی تھی۔ سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری نظر سے جھڑک دیا تھا۔ وہ بول رہے تھے کہ کیسی عورت ہو تم جو گھر کا کام نہیں کر سکتی، گھر میں ہم 2 ہی افراد ہیں مگر تم 2 لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی ہو اور بھنٹ بھنٹ کی نکرانیوں کو گھر میں بلاتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لون میں چلے گئے تھے۔ کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپائے بنا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا ترک ہی دور دیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو سیف بڑی پریشانی میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران سی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں؟ مجھے رہ رہ کر زلیخا پر غصہ آتا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا تھا، اس لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھان لی تھی۔ وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھی جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر اپنے اشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بولی مناس خندون تھی۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے امی شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، یہاں میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، آپ 2 لوگوں کا اضافی کھانا بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر بڑا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے تو ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے تم دور رہو۔ میں بھی چپ کر کے رہ گئی تھی جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی کے بڑے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تھا تو میں نے ہاتھ روکنے کی التجا کی تھی جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا، وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا تھا۔ الٹا سیاح مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، اسے مت روکو۔ دیوا چلا گیا تو میری ساس پریشان تھی، انہیں توقع نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا ہے تاکہ آپ ہمارے درمیان کی سارے رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر زلیخا گھر نہ آئی تھی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں ہے۔ سیف کر لہجے میں بولے میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھ گئی ہو تو پھر تو یہی ہونا ہے نا۔ میں سیف کے جواب پر تنظری رہ گئی تھی، وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ان کی شخصیت تو اتنی الجھی تھی کہ وہ مجھے ان کی طرف سے دیکھ کر روشنی ملتی تھی۔ اب وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ میری سیف زلیخا کے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے، بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کیا تھا۔ اگلے دن میں مس اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا زلیخا شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی ہوئی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں رہی، اب تو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، آج تم ہمارے گھر کام کرنے کے لیے ضرور آنا۔ سیف اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایک دم سے زلیخا کا چہرہ کھل کر گلاب ہو گیا ہے۔ زلیخا سے زلیخا ہوتے ہوئے میں نے لوٹ لیا تھا۔ شام ہوئی تو زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر آ پہنچی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اسے نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چونچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا مس اصغر کے ہاں تو تم ڈبٹے میں چلی گئی تھی مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب نقاب بھی کرنے لگی ہو۔ وہ غصیانی ہنس ہنس کر بولی باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہمان صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی میری ساس ہے۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لون میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آج سیف آ گئے تو آپ انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا لیجیے گا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا رکھا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر باہر کمرے میں کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ میں مجھے چنگا دیا تھا۔ اس نے کہا سیف آپ کی امی آ گئی ہے،
اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی ہی دیر میں سیف بھی لانچ میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی میری ساس بھی تھی۔ میری ساس سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا آج تم میری اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ زلیخا زور و خطار رونے لگی تھی اور بولی، باجی میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کے نام کا ڈھانچہ بجا تھا، لیکن میں نے اپنے باپ کی پگڑی سنبھال نہ پائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ نے میرے لیے بہت سب کچھ کیا تھا جو ہمارے محلے میں کسی دوسرے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے بھیجتے رہتے تھے اور مجھے اپنے باپ کے ڈرائیور سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی ہماری برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ یہ شاید شادی ناممکن ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس شخص سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ باپ کی بددعا مجھے لگ چکی تھی، اس لیے سیکھ تو مجھ سے بھی چھین لے گئے تھے۔ میرا شوق ایک نمبر کا نکما نکلا تھا، کوئی کام کرتا ہی نہ تھا۔ وہ 2-3 دن کام پر جاتا تو 4 دن گھر پر بیٹھا رہتا تھا۔ پہلے پل تو ہمارا گزارا ہوتا رہا تھا، مگر جب اولاد ہوگی تو پھر مجھے ہی ہمت کرنا پڑی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنا پڑی تھی۔ پھر یوں جب آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ سیف تو میرا حقیقی بھائی نکلا تھا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میں سیف کی سکی بہن ہوں، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سکا بھائی دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ اس دنیا میں اپنے خونی رشتے کا سایہ دار جشن منند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں ہر روز گرم شال اس کے لیے پہن کر آتی تھی، کیونکہ وہ میری سالگرہ پر مجھے میرے بھائی سیف نے تحفے پر دی تھی۔ میں خاص طور کا حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی، کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنے ہوا حلوہ بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ اور میں ہر روز آپ کے بیڈ روم کے اندر کنڈی لگا کر اس لیے صاف کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی، اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھ کر رکھ دیتی تھی۔ مگر سیف مجھے معاف کرنے کی بجائے گھر سے بھگانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کو دمکانا شروع کر دیا تھا کہ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی سکی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلے اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہتی تھی۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ابو کو دکھ دے کر میں بھی خوش نہیں رہ پائی تھی، نہ میرے باپ کا نام خراب ہوا، خود سے میرے خونی رشتے جدا ہو گئے۔ شوہر نے بھی آنکھیں بدل لی تھی، اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمہ پھرتی رہتی تھی، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ملازمہ بن گئی تھی۔ وہ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ دے کر برداشت نہ کر پائی تھی۔ وہ فوراً زلیخا کی گلے لگ چکی تھی۔ سیف بولے، امی میں جانتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اس لیے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور زلیخا کو نہ دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف ماں کا دل کبھی غلط فیصلے پر نہیں کرتا۔ زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، اب آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، انہوں نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا۔ میں بھی یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی پیاری لڑکیاں محبت کے نام پہ بیوقوف بنائی جاتی ہیں، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہیں تو کبھی ساری زندگی سسک کر جیتی رہتی ہیں، اپنے رشتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ کاش لڑکیاں اب بھی سنبھل جائیں کہ جو لڑکا گھر سے بھاگنے کی بات کرتا ہے کیا کبھی وہ اس عورت کی حفاظت کر پائے گا؟ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آواز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔